ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، ابو جہل آتا ہے، ایک چادر کو بل دے کر رسی بنا کر گردن کے اندر پھندا ڈال کر کھینچتا ہے یہاں تک کہ آنکھیں ابل آئی۔ ایک اور موقع پر آپ سجدے میں ہیں، ابو جہل کہتا ہے بھائی فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجری کوئی لے کے آئے، اس کی اوجری جب کہ آپ سجدے میں گئے ہیں گردن پر شانے پر رکھ دی گئی، آپ سر نہیں اٹھا پا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی آئی جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور کو۔ دیکھیے حوصلہ شکنی ابتدائی بات بتا رہا ہوں، حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، بلکہ پہلے انذر عشیرتک الاقربین، بنو ہاشم کو جمع کیا، کھانا کھلایا، کھڑے ہوئے دعوت پیش کرنے کے لیے، ہوٹنگ کی گئی، شور مچایا گیا، چلے گئے، نہیں سنی بات۔ لیکن یہ کہ اس میں حوصلہ شکنی تو ہوئی ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ نہ ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال کام کرنا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد لے کر پھر کھانا کھلایا، اب کھڑے ہوئے تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے، اب ان کی بات سن تو لو۔ جب آپ نے اپنی دعوت پیش کی ہے تو پورے مجمع میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے، بچہ 10-11 سال کا بچہ علی، اب وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑتا ہے، دیکھو یہ دنیا کی تقدیر بدلنے چلے ہیں، اور یہ ان کا ساتھی ہے، سپورٹ۔ کیسی بددلی۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر، کھڑے ہو جائیے، اب ڈنکے کی چوٹ، اب الاعلان کہیے۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے وا صباحا۔ یہ وہاں کا رواج تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ کوئی قبیلہ رات کو حملہ کرنے والا ہے تو اپنی قوم کو خبردار کیسے کرے؟ نہ لاؤڈ سپیکر ہے، نہ کوئی اور ذریعہ ہے، تو وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور ننگا ہو جاتا تھا، نذیر عریاں کہتے تھے اسے، ڈرانے والا برہنہ انسان۔ تو جہاں تک آواز گئی وہاں صبح، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی سن صبح، اور جنہوں نے دیکھ لیا ننگا کھڑا ہے، وہ ننگا نذیر، دوڑ کے لوگ آئے، حضور کھڑے ہوئے، ظاہر بات ہے، اور اس لیے ہمارے لیے سبق ہے، تمام جدید طریقے دعوت دین، تبلیغ دین کے استعمال کریں، جو حرام ہو نہ ہو اس میں سے بات ختم، وہ کاٹ دو۔ آپ عریاں نہیں ہو سکتے تھے لیکن بلندی پر کھڑے ہو گئے، نعرہ وہی لگایا وا صباحا۔ لوگ آئے ہیں، جمع ہوئے، آپ نے دعوت پیش کی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ بس آپ نے دعوت دی اور لوگ جو ہے ذوق آ گئے اور آپ نے دعا کی اور پورے کے پورے جو ہے وہ قبیلے، یہ نہیں ہوا۔ بڑی سخت مشقت، بڑی سخت محنت، ہر قدم کے اوپر جو ہے بددلی بھی ہے، حوصلہ شکنی بھی ہے، کردار کشی ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی سایہ ہو گیا انہیں، کوئی مجنون ہو گئے، یہ جن آ گیا ہے، یا شاعر ہے، شعر سیکھ لیا ہے، شاعر ہو گئے ہیں، کہیں سے سحر سیکھ کر آ گئے، جادو سیکھ لیا ہے، جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب، کذاب قرآن مجید میں ساحر کذاب، وہی جو صادق کہتے تھے وہ اب کذاب کہہ رہے ہیں، دھوکے باز۔ ایک اجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر ایک کوٹھری میں بند کر رکھا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، ڈکٹیشن لے کر، اور پھر آ کر ہم پر دوس جماتے ہیں کہ یہ وہی آئی ہے۔ یہ سب سنتے تھے آپ، سب سنتے تھے، اور یہ نہ سمجھیے کہ دل محسوس نہیں کرتا تھا، آپ کو دکھ نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں ہے، پتھر کا دل نہیں تھا۔ قرآن مجید کی گواہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن برداشت کرنا پڑے گا، برداشت کیجیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اسے برداشت کیجیے، برداشت کیجیے۔ ذاتی ایذا، 2 واقعے جو ہے، ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں
خانہ کعبہ کے سامنے ابو جہل آتا ہے، ایک چادر کو بل دے کر رسی بنا کر گردن کے اندر پھندا ڈال کر کھینچتا ہے، یہاں تک کہ آنکھیں ابل آئی۔ ایک اور موقع پر آپ سجدے میں ہیں، ابو جہل کہتا ہے بھائی فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجری کوئی لے کے آئے، اس کی اوجری جب کہ آپ سجدے میں گئے ہیں گردن پر شانے پر رکھ دی گئی، آپ سر نہیں اٹھا پا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی آئی، انہوں نے وہ بوجھ لیا تھا، یہ سختیاں جھیلی، یہ مصیبتیں برداشت کی، اسی لیے تو آتا ہے فصبر 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 وما صبرک الا باللہ واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے محمد صبر کرو جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اور یہی صبر کی تلقین حضور کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ دیکھیے یہ بھی ایذا ہے حضور کے لیے، آپ کے جانثاروں پر جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ویسی سختی آپ پر نہیں ہو سکتی تھی، آپ بنو ہاشم کے فرد تھے، وہ تو 2 مرتبہ جو وہ جسارت کر دی، وہ بھی میں حیرت ہوتی ہے مجھے کیسے کر دی، ورنہ قبائلی زندگی کے اندر تو یہ چیزیں جو ہے بڑی حساس ہوتی ہیں۔ ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے، نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے جو چاہے کرے، اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے، زندہ ذبح کر دے تبھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقیہ پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی، لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ ایذا محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ساتھی آپ کے جانثار، لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا۔ جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور کو، لیکن آپ گزر رہے ہیں۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت۔ یہ سیرت کوئی بناتا سناتا ہے، یہ سیرت یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے اڑ جیسے۔ یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا ہو۔ عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا۔ اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے، 3 برس، اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں۔ یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا، اور لیڈروں کے لیے تو کلاس A کلاس B کلاس ہے، تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بائیکاٹ، ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا۔ بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے،
ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی. ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے. ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے. آپ نے فرمایا کہ جان اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ ہے استقامت. اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. ابو طالب نے بلایا اس کو، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جاؤں. 12 شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں. ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی. کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ایمان لے آئے. حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے. وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کے لے آئے بس اللہ. کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی. تو آپ طائف گئے ہیں. شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا. یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے. تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے. وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ. حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا. وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں. تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ. ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا. 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو. اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں. یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے. ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے ہیں، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں. جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے. پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے. جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا،
اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الا من تکلنی الا بعید یتجہمنی اور الا عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ضرور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا۔ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی، کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے، کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھیں، یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے۔ جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بدر میں مہاجرین تو میرے خیال ہے چوتھائی تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ، تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے اس میں، جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہے اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس وقت کہا حضرت ابوبکر نے، وہ پہرےدار کی حیثیت سے کھڑے تھے، حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ غزوہ احزاب کا آپ نے سن ہی لیا۔ اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں چیز لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں، پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کے اوپر ضرب لگائی تب ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے
فاقے سے کمر دھوئی ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سیدھی رہے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر میں۔ یہ ہے اسوہ، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ھدی للمتقین ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے: اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے، یہ اسوہ جو ہے حضور کا، یہ ہم پر اتمام حجت ہے۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا، حجت قائم کر، اسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ڈویبل، کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمین پر قدم بقدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، ظل اللہ علیکم الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، پھر تیسرے کو دے دی۔ من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، استقامت، مقاومت، یہ ہے اسوہ رسول۔ فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ دیکھیے، ایک ہی سچویشن میں منافقین کا طرز عمل کیا ہے؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تو دھوکہ پر مبنی تھے، سبز باغ دکھا دیے ہمیں، اور اسی کو دیکھ کر کہہ رہے صحابہ هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اس لیے کہ سورہ بقرہ میں آیت آ گئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ نہیں تھا کہ پہلے سے وارن نہ کیا گیا ہو، جو آئے، جو قدم بڑھائے، سوچ سمجھ کے آئے۔ لہذا انہوں نے کہا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان کا نفاق دل میں سے نکل کر زبان پر آ گیا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کی سر تسلیم خم ہونے کی کیفیت کے اندر اضافہ ہو گیا۔ یہ کس لیے میں کہہ رہا ہوں؟ حضور کو بھیجا گیا 3 مرتبہ قرآن میں ہے تاکہ اللہ کے اس دین کو قائم کرے، غالب کرے، اور 5 دفعہ یہ ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک پوری عالم انسانیت پر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ بقول اقبال، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی اور ہونا ہے۔ یہ حضور کی دی ہوئی خبر ہے، وہو صادق المصدوق، ہونا ہے، ہوگا، لیکن ہوگا میری اور آپ کی محنت سے اور مشقت سے اور جد و جہد سے اور قربانیوں سے اور ایثار سے، اور اس کی حجت حضور نے ہم پر قائم کر دی۔ اگر میری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، اگر مجھ پر فاقہ آ سکتا ہے، اگر شیب بنی ہاشم کی 3 سال کی میں نظر بندی کہہ لیں، قید کہہ لیں، برداشت کر سکتا ہوں، اگر میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ محنت کرو، مشقت کرو۔ کہ سیرت النبی سے ثابت ہوا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی قوتیں رکھی ہوئی،
انہی انسانوں کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لہذا اور یہ بھی جان لیجئے، یہ بھی وہ موضوع ہے جو بارہا گفتگو میں آ چکا، پاکستان اسی لیے بنایا تھا اور اس لیے ہم نے نہیں کیا تو اس کے حصے بکھرے ہونے کے بھی اندیشے ہیں، یہ اپنی آزادی کھو دے اس کا بھی خطرہ موجود ہے۔ یہ اندر بھی بول رہے ہیں لوگ، باہر سے بھی جو ہے اندازے آ رہے ہیں۔ تاہم جب تک سانس تب تک آس، سیرت النبی کا اگر یہ سبق لے کر آج اٹھیں کہ نمبر ایک، آپ کی سب سے عظیم جو آپ کا احسان ہے نوع انسانی پر، جو آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ایک نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس۔ نمبر دو، آپ کی اسوے کا جو آپ کا تقاضا ہے، اسی کام کو، جو بھی آپ کا امتی ہے، اگر حقیقی امتی ہے، اسی کام کو اپنا مشن بنائے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ حضور کا مشن لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اسے ہم اپنا مشن بنائیں، اس کے لیے کمر کسیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالی حالات کو بدل دے۔ ایک توبہ کی عام منادی جو اپنے معاشرے میں ہم کریں، اور توبہ میں یہ بھی شامل ہو منکرات حرام اس سے تائب ہو جانا، اور نمبر دو، اپنا تن من دھن اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد کے لیے وقف کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ دو سبق ہے میری آج کی اس گفتگو کے۔ اللہ تعالی میری اس بات کو آپ کے دلوں میں اتار دے، اور یہ آپ کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔